فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون صدق الله العظيم. پلٹ دی جس نے کایا ایک بول میں بزم ہستی کی، پلٹ دی جس نے کایا ایک بول میں بزم ہستی کی. کوئی اعجاز تھا یا عزم مردانہ محمد کا، عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے. عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے. کبھی گردش میں آیا تھا وہ پیمانہ محمد کا. واجب القدر صاحب الصدر علماء کرام، قابل قدر سامعین و واردین، آج کے اس پروقار تقریری مسابقہ کا موضوع سخن ہے گفتار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ارباب طلب، میرا اور میری جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس طرح اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اعلیٰ اور منفرد عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز گفتار بھی اعلیٰ اور منفرد عطا فرمایا ہے. سامعین واردین، یہ رسم دنیا ہے کہ جب کسی انسان کو خلاق عالم کوئی مرتبہ اور منزلت عطا فرماتے ہیں تو اس کے انداز تکلم میں رعونت اور تکبر کی ناخوشگوار بو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ کچھ یوں ہو جاتا ہے کہ کل تک جن سے محبتوں کے بول بولے جاتے تھے آج ان سے تنفر بھرے بول کیے جاتے ہیں. کل تک جن پر عقیدت کے پھول برسائے جاتے تھے آج ان پر حقارت کی دھول اڑائی جاتی ہے. مگر جب میں نظر دوڑاتا ہوں ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر تو مجھے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باوجود اتنی عزت اور عظمت کے، باوجود اتنی حشمت اور رفعت کے، باوجود اتنی جاہ و جلالت کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول بھی میٹھا ہے، ہر بول بھی میٹھا ہے. حاضرین مجلس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتار ایسا سحر انگیز ہوتا تھا کہ جو ایک شخص ایک مرتبہ ان کی گفتگو کو سن لیتا انہی کی اداؤں کا اسیر ہو جایا کرتا تھا. نہیں یقین آتا تو اٹھائیے حدیث و سیرت کی کتب کو اور دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتار کو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر کفار دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، پرائے اپنے بن گئے، اعداء احبا بن گئے. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار ہی تھا جس سے متاثر ہو کر ابو بکر بنو تمیم سے نکل کر میرے آقا کے قدموں میں پہنچا. اسی گفتگو کی مٹھاس سے متاثر ہو کر فاروق اعظم بنو عدی سے نکل کر میرے آقا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا. عثمان بن امیہ سے نکل کر میرے آقا کی غلامی کا دوگ اپنے گلے میں سجا لیتا ہے. اسی با کمال گفتگو کا یہ اثر تھا کہ سلمان فارس سے نکل کر میرے آقا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا. اسی گفتگو کی سار بیانی تھی کہ بلال حبشہ سے نکل کر در نبوت پہ ڈیر ہو گیا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس جہان نبوت میں برپا ہونے والے انقلابات میں سے اگر کوئی انقلاب دائمی اور عالمگیر رہے تو وہ انقلاب محمدی ہے جو گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برپا ہوا ہے. سبحان اللہ. سامعین محتشم، دستور دنیا کے مطابق بچوں کو قابل شفقت تو سمجھا جاتا ہے مگر ان کے چھوٹے پن کی وجہ سے ان کو سلام و کلام کے قابل نہیں سمجھا جاتا. لیکن جب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتار دیکھتا ہوں تو مجھے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو مر علی الصبیان فسلم علیہم وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. حاضرین مجلس، صاحب حیثیت لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے خدام اور نوکروں سے بھی وہی انداز گفتار روا رکھے جو انداز گفتار وہ سربراہان مملکت کے ساتھ رکھتا ہے. آئیے میں خادم رسول مقبول حضرت انس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتار پوچھتا ہوں، تکلم کی لڑنی پوچھتا ہوں، تو حضرت انس مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میں 10 سال کا طویل عرصہ اپنے محبوب کی رفاقت میں رہا، مگر ان 10 برسوں میں اگر مجھے دربار نبوت سے کسی کام کے کرنے کا حکم ملا ہوتا میں نے وہ نہ کیا ہوتا، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ملا ہو میں نے وہ کیا ہو، تو کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا مجھے تانا نہیں دیا۔ اگر میں مؤذن رسول حضرت بلال کو دیکھتا ہوں تو لیلۃ التاریس کے واقعہ میں حضرت بلال کے سو جانے کی وجہ سے پیغمبر اسلام اور جانثاران اسلام کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، مگر باوجود اس حادثہ فاجعہ کے حضرت بلال سے اسی شفقت پر انداز گفتار کا جاری اور ساری رہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتار کی علو مرتبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتار بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اپنے اور بیگانوں کے ساتھ اچھا اور اعلیٰ دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے باغبان ازلی اپنے کلام مجید میں اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، مجھے تیرا انداز گفتار اتنا پسند آیا ہے کہ میں تیرے گفتار کی قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے آقا عجب تاثیر تیرے اطوار میں ہے، عجب تاثیر تیرے اطوار میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیرے گفتار میں ہے۔ فما علینا الا البلاغ۔